अस्सलाम वालेकुम। दुबई न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे वो सभी दोस्त जो चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली दुबई की कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन मैं आप दोस्तों तक पहुंचा सकूं। भारत से इमरात आने वाली फ़्लाइट्स की बुकिंग शुरू हो गई। एयरलाइन ने किरायों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। आबाई वतन में फंस जाने की सूरत में मुत्तहदा अरब इमरात में इख्तियार की गई मुलाजमत के इख्तियाम पर मिलने वाली ग्रेविटी कैसे हासिल करें। मुत्तहदा अरब इमरात पर कोरोना के साए समाजी फैसले के कवानीन इज्तिमा पर पाबंदी में तोसी कर दी गई। हैदराबाद की 5 खवातीन को ट्रैवल एजेंट ने दुबई लाकर भेज दिया। अहरे खाना ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। अगर आपका फ्लाइट से कबल पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो क्या इमराती एयरलाइन टिकट की मुकम्मल रकम वापस करेंगी। अबूज़ैबी में होलनाक ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद मौके पर ही हलाक। दुबई आरटीए ने माह रमजान के दौरान ट्रकों की नकलो व हरकत पर पाबंदी के औकात में तब्दीली कर दी। इमराती हुकूमत का हसन इकदाम, बेहोशी की हालत में सड़क पर मिलने वाले भारतीय बाशिंदे को अहले खाना से मिलवा दिया। फल्त जज्बात से हर आंख अश्कबार हो गई। इमरात में 2 गाड़ियों का खौफनाक तसादम, नौजवान जल बसा, 6 जख्मी। आज यूएई में जो न्यू कोरोना केसेस आए हैं उनकी तादाद 2094 है और आज की डेट में जो रिकवर हुए हैं उनकी तादाद 1900 है और इस वक्त यूएई के अंदर मौजूदा केसेस 17,424 हैं। अब समाअत फरमाएं कुछ अहम खबरों की तफसीर। भारत से इमरात की परवाज़ों के लिए एयरलाइन ने 5 मई और इसके बाद के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। इन एयरलाइन को पूरी उम्मीद है कि 10 रोज़ पाबंदी हटने के बाद लोगों की जानब से इमरात जाने के लिए बहुत ज़्यादा रश होगा। इस डिमांड को पूरा करने के लिए हर एयरलाइन ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिरों को अपनी जानब मुतवज्जो करना चाहती है। इसी वजह से पाबंदी हटने के पेश नज़र 5 मई और बाद की तारीखों के लिए बुकिंग शुरू हो गई है, क्योंकि 4 अप्रैल की रात को 10 पाबंदी की आखिरी तारीख हो गई। खरीद टाइम की जानब से जब टिकटों के लिए ऑनलाइन लिंक चेक के लिए किया तो पता चला कि इमरत की वेबसाइट पर मुंबई से दुबई के लिए 5 मई की वन वे बिजनेस क्लास टिकट का किराया भारतीय करेंसी में 1,46,000 रुपये रखा गया, जो कि इमराती करेंसी में 7,170 दिरहम बनते हैं, जबकि इकोनॉमी क्लास की टिकटें पहले ही फरोख्त हो चुकी हैं। इस रूट पर 6 मई को किराया 1,730 दिरहम है और 7 मई को 2,847 दिरहम होगा। एयर इंडिया की जानब से मुंबई दुबई तक की इकोनॉमी क्लास का किराया 590 दिरहम मुकर्रर किया गया। मुत्तहदा अरब इमरात में मुलाजमत खो देने के बाद आबाई वतन में ग्रेविटी कैसे हासिल करें। सवार में कोरोना की वजह से मुत्तहदा अरब इमरात में मुलाजमत खो देने के बाद इस वक्त अपने मुल्क नेपाल में हूँ। मेरी कंपनी कह रही है मेरी ग्रेविटी सिर्फ मुत्तहदा अरब इमरात के बैंक अकाउंट में मुनक्कद कर सकते हैं और इसे नेपाल में मेरे अकाउंट में जमा नहीं करेंगे। अब मेरे पास मोबाइल बैंकिंग नहीं है क्योंकि मेरे फ़ोन नंबर ब्लॉक हैं और एटीएम कार्ड एक्सपायर हो चुका है। मुझे हल कोई कर्ज भी नहीं है। मैं अपनी तस्दीक की तरह हासिल कर सकता हूँ जो 17,000 दिरहम से ज़्यादा है। अगर आप मुत्तहदा अरब अमीरात में किसी कंपनी में मुलाजमत कर रहे हैं और मुलाजमत करते हुए 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है तो मुलाजमत के इख्तिताम पर आपको अपनी ग्रेविटी लेने का हक है। ये रोज़गार कानून के आर्टिकल A132 के मुताबिक, जिसमें अजर को WPS कानून की दफ़ात की पाबंदी करनी होती है और मुलाजमीन की तनख्वाहें वेब प्रोटेक्शन सिस्टम के ज़रिए अदा करना होती है। इस कानून के तहत तमाम अदारों को VPS या किसी दूसरे सिस्टम के ज़रिए अपने मुलाजमीन को तनख्वाह अदा करना होती है। मुआहदे के तहत तनख्वाह मुद्दत के खात्मे के बाद अदा की जाती है, लेकिन अगर अजर और मुलाजमीन में ऐसा मुआहदा तय नहीं पाया तो फिर मुलाजमत को हर 2 हफ्ते बाद अदायगी करना होगी। WPS कानून मुलाजमत के इख्तियाम पर अजर की अदायगी के हवाले से खामोश है। मुत्तहदा अरब इमरात में अजर को अपने मुलाजमत को दी गई ग्रेविटी का सबूत WPS सिस्टम के जरिए वजारत को दिखाना होता है। मुत्तहदा अरब इमरात में ग्रेविटी मुलाजम के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में मुनक्कर की जाती है या एक्सचेंज या हाउस से मंजूर शुदा जहाँ मुलाजम का WPS में इंदराज हो, इससे हासिल की जा सकती है। अगर आप मुलाजमत के इख्तियाम पर पैसे सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में मुनक्कर कर सकते हैं तो मुत्तहदा अरब इमरात में आपकी तनख्वाह की अदायगी के लिए WPS के साथ रजिस्टर है। आप मुत्तहदा अरब इमरात में वापस जाने का सोच रहे हैं तो अपने बैंक अकाउंट से रकम ले सकते। अगर आप मुत्तहदा अरब इमरात में वापस जाने का इरादा नहीं रखते तो फिर नेपाल में अपने मुतल्लिका बैंक से अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट हासिल करने की तरीक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। आप जल्द से जल्द ये रकम हासिल कर सकते हैं। बासूरत दीगर तवील अरसा तक बैंक अकाउंट को गैर फ़ाल रखने से आपका अकाउंट बंद हो सकता है।
تلنگانہ کے حیدرآباد کی رہنے والی 5 خواتین متحدہ عرب امارات کے سیل دبئی میں پھنس گئی ہیں۔ ان خواتین کی وطن واپسی کے لیے ایرا خانہ نے اب ہندوستان حکومت سے مدد کی درخواست کی ہے۔ بدزنا نام کی خاتون نے ایک شکایت میں کہا کہ شفیق نام ایک ٹریول ایجنٹ ان کی بیٹی کو دبئی میں نوکری دلانے کے لیے لے گیا، لیکن اب اسے وہاں پر متاثر کیا جا رہا ہے۔ ایک دیگر خاتون سمینا بیگم نے بتایا کہ ٹریول ایجنٹ شفیع نے اس کے ساتھ اکتوبر میں میری بہن کو نوکری دلانے کے لیے دبئی بھیجا تھا، لیکن وہاں پر اسے متاثر کیا جا رہا ہے۔ میری بہن ہندوستان واپس آنا چاہتی ہے، لیکن اسے واپس بھی نہیں آنے دیا جا رہا۔ سمینا بیگم نے حکومت ہند سے درخواست کی کہ اس کی بہن کو جلد از جلد ہندوستان لانے میں مدد کریں۔ سمینا بیگم نے بتایا ایجنٹ نے اس کی بہن کو مقامی ایجنٹ کے ذریعے میٹ کی نوکری کے لیے دبئی بھیجا تھا۔ انہوں نے بتایا دبئی میں وہ کام کا نہیں لیا جا رہا جس کے لیے وہ دبئی گئی تھی۔ جب ہمیں اپنی بچوں کے بارے میں معلوم چلا تو ہم نے ایجنٹ سے بات کی، لیکن وہ انہیں واپس لانے کے لیے 1.5 لاکھ روپے کی مانگ کر رہا ہے۔ ہم سبھی غریب لوگ ہیں، قوموں سے ہیں اور انہیں واپس لانے کے لیے اتنی رقم نہیں دے سکتے۔ ہم ہندوستان حکومت سے بھی سبھی بچیوں کو بچانے اور محفوظ حیدرآباد لانے کی درخواست کرتے ہیں۔ سماجی کارکن امجد خان اللہ خان نے میڈیا کو بتایا تلنگانہ کے مصری گنج کے رہنے والے شفیع نام کے مقامی ڈرائیور ایجنٹ نے ان کنبے والوں کو دبئی میں واقع شاپنگ مال میں سیر و نوکری کی تجویز پیش کی تھی۔ اس کے بعد 3 مہینے کے ویزا پر 5 خواتین کو اکتوبر 2020 میں دبئی لے جایا گیا اور ان خواتین کو لیبر ریکروٹمنٹ کمپنی میں کام کرنے والی السبق کو سونپ دیا گیا۔ انہوں نے بتایا ان خواتین کو اس کے بعد 2 لاکھ روپے کے عوض گھر میں کام کرنے کے لیے کچھ عرب قوموں کو بھیج دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ریاست خیمہ کے حکام کی جانب سے کورونا SOP قانون میں توسیع کا اعلان کیا گیا۔ یہ قوانین رواں سال کے آغاز پر نافذ کیے گئے تھے۔ ان قوانین کے تحت عوامی مقامات پر کم سے کم اور سماجی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی گئی۔ اماراتی حکومت کے میڈیا آفس کی جانب سے قانون کی 8 جون تک توسیع کا اعلان کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی 10 فروری کو توسیع کی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں سفر سے قبل PCR ٹیسٹ کروانا لازمی ہے، جس کی رپورٹ اگر پازیٹیو آ جائے تو سفر کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ایسی صورت میں جو ٹکٹ بک کروائی جاتی ہے اس کا کیا کرنا ہوگا؟ ایمریٹ ایئر لائن کی ویب سائٹ پر بتایا گیا کہ اگر کسی مسافر کی کورونا وائرس کی تصدیق پر وقت روانگی نہیں ہو پاتی تو ایسی صورت میں اس کے پاس 2 آپشن ہیں۔ اگر اس نے 1 اپریل 2021 سے پہلے ٹکٹ کی بک کروائی تھی تو اس پر 31 دسمبر سے پہلے سفر کرنا ہوگا، تو پھر یہ مسافر ٹکٹ کی رقم واپسی کی درخواست کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسافر ٹکٹ بک کروانے کی تاریخ کے 36 ماہ یعنی 3 سال کی مدت کے اندر بھی سفر کر سکتا ہے۔ تو ٹکٹ 1 اپریل 2021 سے جاری ہونا شروع ہوئی ہیں۔ جبکہ فلائی دبئی کے مسافروں کا اگر کورونا ٹیسٹ سفر سے چند روز پہلے پازیٹیو آ جاتا ہے تو اپنی رپورٹ دکھا کر اپنی فلائٹ کی تاریخ آگے بڑھوا سکتے ہیں۔ انہیں روانگی کی تاریخ بدلوانے پر کوئی رقم ادا نہیں کرنا ہوگی، تاہم اگر سفر کا کرایہ بڑھا دیا گیا ہے تو اس مدت میں انہیں مزید رقم ادا کرنا ہوگی۔ پلٹو ٹریول کے مینیجر پرائٹر بھارت کا کہنا ہے کہ عام طور پر اگر کوئی مسافر اپنی کورونا ٹیسٹ کی پازیٹیو رپورٹ دکھا دیتا ہے تو اسے ٹکٹ ریفنڈ کر دی جاتی ہے، تاہم مختلف ایئر لائن کی جانب سے رقم واپسی کی پالیسی مختلف ہوتی ہے۔ کچھ ایئر لائن کی کوئی رقم نہیں کاٹتی ہیں اور کچھ زیادہ رقم کاٹ لیتی ہیں۔ اگر مسافر کورونا کا شکار ہو جائے تو ایمریٹ کی جانب سے سفر کی تاریخ بدلوانے پر کوئی جرمانہ یا اضافی چارج وصول نہیں کیے جاتے۔ متحدہ عرب امارات میں خوفناک ٹریفک حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ابوظہبی کے علاقے الزفرہ میں پیش آیا۔ ابوظہبی پولیس کا کہنا ہے الزفرہ کے علاقے میں 2 گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں آگ بھڑک ہوئی تھی، جس کے بعد 5 افراد کی جانیں چلی گئیں، جبکہ ایک شخص زخمی ہے جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرنے والوں میں 1 اماراتی، 3 ایشیائی مرد اور 1 عرب خاتون شامل ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک گاڑی والے نے یہ تسلی کیے بغیر دوسری جانب سے گاڑی آ رہی ہے روڈ پر گاڑی چلا دی۔ اس دوران دونوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے بعد ان میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے پولیس پیٹرولیم ٹیمیں ایمبولینس اور سول ڈیفنس کا جائے حادثہ پر پہنچ گئی، تاہم وہاں پر ان دونوں گاڑیوں میں سوار 5 افراد جلد کا دم توڑ چکے تھے۔ صرف ایک شخص زخمی تھا جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے ان لوگوں سے کہا گیا وہ کسی بھی جنکشن روڈ پر گاڑی چلاتے وقت تسلی کر لیں کہ کسی دوسری جانب سے آنے والی گاڑی دور ہے۔ اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ جان لیوا حادثہ کا خطرہ پل جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے دوران ڈیرہ اور بل دبئی میں ٹرکوں کی نقل و حرکت پر صبح 6 بجے سے رات 10 بجے کی بجائے صبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ صبح کے وقت ٹرکوں کی نقل و حرکت پر صبح 7:30 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک پابندی رہے گی۔ مزید برآں یاد ہے کہ السنار، المکتوم، فورڈنگ، الغوز اور بزنس پے کے پلوں پر اور ایئرپورٹ رنر کے راستوں پر نقل و حرکت پر پورا سال پابندی رہے گی۔
متحدہ عرب امارات میں خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 17 سال نوجوان کی وفات ہوئی جبکہ 6 افراد زخمی ہوئے۔ خلیج ٹائم کے مطابق یہ حادثہ اماراتی ریاست ارکوین میں پیش آیا جب ایک 17 سالہ نوجوان ایک گاڑی شیخ زاید روڈ پر ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ارکوین پولیس جنرل کمانڈر کے ٹریفک اینڈ پیٹرولیم ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کرنل خالد علی ہوشیہ نے بتایا یہ حادثہ چند روز قبل پیش آیا تھا جب کم سن ڈرائیور موقع پر ہی بچار بسے جبکہ ان کی گاڑی میں سوار 4 افراد میں سے ایک کو شدید چوٹیں آئیں جس کی وجہ سے ان کی حالت تشویشناک ہوئی جبکہ باقی افراد کو معمولی زخم آئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ کی سرحد پر گزشتہ ماہ ایک باشندہ بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا جس کی شناخت 38 سالہ چندر پرساد کے نام سے ہوئی جو بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے رہائشی ہیں۔ اس کی مدد کے لیے فوری طور پر سماجی کارکن اور چند بھارتی ریاست کلنا کے منیجر مختلف اخلاق پہنچے جنہوں نے انڈین قونصل خانے کی مدد سے نہ صرف اس کا راج معالجہ کروایا بلکہ اس سے واپس بھارت پہنچانے کا بندوبست بھی کیا۔ شارجہ پولیس کی جانب سے چندر پرساد ایک گاڑی میں پڑا ملا جس کے بعد اسے القاسمی ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا جہاں پتہ چلا کہ اس کے دماغ اور چھاتی میں ٹیومر ہے۔ سماجی ورکر سراجی شیخ مظفر کا کہنا ہے کہ انہوں نے پرساد کی صحت کا خیال رکھا۔ انہوں نے بتایا 4 بچوں کے باپ پرساد نے ایک نقلی ایجنٹ کو اپنی ساری جمع پوشی سونپ دی تھی جس نے اسے امرت میں پرکشش ملازمت کا جھانگا دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے پرساد کو دیگر افراد کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں چھوڑ دیا تھا اور خود وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔